اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ حضرات محترم، آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہم میں سے ہر انسان اس بات کا شاکی ہے، ہر مجلس میں چھوٹا ہے یا بڑا اس بات پہ شکوہ کرتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا، کسی کو کسی کے حق کا خیال نہیں ہے، اور اس بات پہ بڑی بڑی لمبی بحثیں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اپنے حق کے متعلق تو بڑے حساس ہیں کہ مجھے میرا حق ملنا چاہیے، لیکن جو دوسرے کا حق ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے حالات میں انسان یہ سمجھے کہ میں سکون کی زندگی بسر کر لوں گا تو یہ ناممکن ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بارہا مرتبہ عرض کیا ہے کہ جو خالق بنانے والا صناع ہوتا ہے، صنعت اپنی کسی پروڈکٹ کو بنانے والا، جو اپنی بنائی ہوئی چیز کو بنانے والا جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا، اور یہ ہر مسلمان بات جانتا ہے کہ ہم کو بنانے والا اللہ ہے۔ ہماری نفسیات سے جتنا اللہ کو علم ہے ہم خود بھی نہیں جانتے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو صرف یہ بتایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے پاس جو علم ہے وہ اللہ کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا ہے، اور پھر فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، جو آفاق پہ تم دیکھتے ہو جن کے متعلق تمہارا تصور بھی نہیں، اللہ ان قریب تمہیں کچھ نہ کچھ بتائے گا، اور انسان کے من کے اندر، اس کے جسم کے اندر جو کچھ اللہ نے بنایا اس کا بھی کچھ حصہ بتائے گا، سارا پھر بھی نہیں۔ اور اگر ہم یہ بات سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارے حالات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو پھر ہمیں جو وہ کہتا ہے ہم اس طرح زندگی بسر کریں گے تو ہماری زندگی میں سکون ہوگا۔ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ کریں گے تو یقین جانیے ہماری زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تھا اس وقت یہ بات کہی تھی، قیامت تک کے لیے اللہ کا اصول یہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہاری ہدایت، تمہاری رہنمائی کا سامان میں آسمان سے بھیجوں گا، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں میں سکھاؤں گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائے گا، فَلَا يَضِلُّ، نہ تو وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ تو آج جب میں اور آپ ہر انسان عقل مند بن کے اپنی سوچ کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اب دوسرے کے حقوق کو مار کے اپنا حق لینا چاہتا ہے، تو ایسے حالات میں ہمیں کبھی بھی سکون میسر نہیں آئے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، گزشتہ مجلس میں، گزشتہ جمعے آپ کے سامنے ایک اولاد کی حیثیت سے ماں باپ کے کیا حق ہے، اور ہم میں سے کون کون ہے جو اپنے ماں باپ کے حقوق کو زندگی میں پورا کرتا ہے اور ان کے جانے کے بعد پورا کر رہا ہے۔ تو جب یہ باتیں ہو رہی تھی، یقین جانیے چاہے کہنے والا ہے یا سننے والے، ہمارے ضمیر نے ہمیں ضرور جھنجھوڑا ہوگا کہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی،
مجھ سے یہ بھی غلطی ہوتی رہی اپنی والدہ کے متعلق، اپنے باپ کے متعلق۔ آج کی مجلس میں ایک وہ دو افراد جن کی وجہ سے خاندان بنتا ہے، ایک ماں اور ایک باپ، میاں اور بیوی، ان کی آپس میں کیا حقوق ہیں۔ جب یہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں گے، آنے والا خاندان سکون کی زندگی بسر کرے گا، ان کی تربیت اچھی ہوگی، ان کے معاملات اسودہ ہوں گے۔ اگر یہی ساری زندگی لڑتے جھگڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کے حق کو نہیں پہچانیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے، تو پھر یاد رکھیں آنے والی نسل کو کوئی اچھی تربیت نہیں دے سکیں گے، آنے والی نسل کے لیے ہم اچھا سبق نہیں انہیں پڑھا سکیں گے۔ تو آج کی مجلس میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو ارشاد فرمایا، اس معاملے میں اللہ نے جو رہنمائی کی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آج جب بھی کوئی حقیقت بات یہ ہے، شادیاں ہوتی ہیں، خاندان ملتے ہیں، چند دنوں بعد بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہر دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے ہی نہیں، ایک دوسرے کے حق کو دینے کے لیے تیار نہیں، یا وہ امانت جو ایک عورت کو اللہ نے عصمت کی صورت میں دی تھی، وہ اپنی عصمت کی پاسداری نہیں کرتی۔ ایک بندہ جس کے پاس اولاد کی امانت تھی اس کی پشت کے اندر، وہ اس امانت کا صحیح حق نہیں ادا کر رہا، وہ بددیانتی اور خیانت کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ اپنی شادی سے پہلے ہی، تو ایسے حالات میں کس طرح ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے معاملات میں سکون آئے گا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کی ساخت ایسی بنائی ہے، ایک مرد ایک عورت کے بغیر نامکمل ہے، ایک عورت ایک مرد کے بغیر نامکمل ہے۔ جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں تو ہر بیٹے یا بیٹی ہے، اسے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں، ماں اسے دودھ پلاتی ہے، باپ اس کی کفالت کرتا ہے، اور جب وہ جوان ہوتا ہے بیٹا یا بیٹی، پھر اسے اس کی زندگی میں ایک اور ساتھی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جسے نکاح کا معاملہ ہوتا ہے۔ عورت کے لیے مرد ضروری اور مرد کے لیے عورت ضروری، تاکہ یہ گناہوں کی زندگی سے بچ جائے۔ پھر ان دونوں کے حقوق اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے بیان کیے۔ آج کی مجلس میں میں اور آپ اسی سبق کو دہرائیں گے، تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ میں اپنا حق جو اللہ نے مجھ پہ لازم کیا تھا کیا وہ میں ادا کر رہا ہوں، یا ہمارے گھر والے وہ بھی سوچیں کہ کیا اللہ نے جو ان پہ ہمارا حق دیا تھا کیا وہ پورا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ میں نے جو آغاز میں آیت پڑھی، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اللہ نے اسی باپ اس کو کیسے پیدا کیا؟ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں۔ باقی جتنی کائنات کے اندر جو بھی آپ دیکھتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہو جا، ہو جاتا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائی۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے جو اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائی وہ قلم ہے، جس سے انسان کو علم ملتا ہے۔ علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ دوسری چیز، اللہ نے اپنے مستوی ہونے کے لیے عرش معلیٰ کو بنایا، اسے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تیسرا، میرے اور آپ کے باپ جس سے ساری مخلوق نکلی، ساری انسانیت جن کی اولاد ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور چوتھی چیز،
اس انسان کو بسانے کے لیے اللہ نے جو جنت بنائی وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر آدم علیہ السلام اکیلے یہ زندگی بسر کرنی ناممکن تھی۔ اللہ نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ، حالانکہ فطرت کا طریقہ کچھ اور ہے، لیکن اللہ رب العزت ایسے خالق ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اب ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی سینے سے جو سب سے ٹیڑھی پسلی تھی وہاں سے ہماری ماں حوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها۔ جب یہ میاں اور بیوی بن گئے، اللہ نے ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کے دل میں ڈال دی، ایک دوسرے کی ضرورت بنا دیا اسے، پھر اس سے اولاد پیدا ہوئی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے بیٹے اور بیٹیاں اللہ رب العزت نے عطا کیے۔ یہ خاندان کا آغاز تھا جو ایک ماں اور باپ سے ہوا تھا۔ آج بھی کسی بھی خاندان کا آغاز ایک مرد اور عورت کے نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے کچھ حقوق بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت اس احسان کا تذکرہ سورۃ روم کے اندر اس طرح فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تم سب کو جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کا سکون حاصل کر سکو۔ یہ بات ذہن میں رکھے، یہ جو رشتہ ہے خامد اور بیوی کا، یہ ایک دوسرے کو سکون دینے کے لیے ہے کہ خامد اپنی بیوی کے لیے باعث تسکین بنے، بیوی اپنے خامد کے لیے باعث سکون بنے، تاکہ آنے والی اولاد جو ہے وہ ایک اچھی تربیت حاصل کر سکے، ان کو اپنا آئیڈیل بنا سکے۔ اگر دونوں ہی ایک دوسرے کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کریں گے تو یہ صریحاً اللہ رب العزت کی حکم کی نافرمانی ہوگی۔ کیونکہ بعض لوگ مرد سوچ لیتے ہیں یہ پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہو پہن لو، جب چاہو جب بدل لو، اس کے ساتھ جیسا دل چاہے سلوک کرو۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ میں نے تم دونوں کو اس لیے ملایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے سکون کا سبب بنو۔ اور جن گھروں کے اندر یہ دونوں رشتے، چاہے وہ خامد کا رشتہ ہے یا بیوی کا رشتہ ہے، یہ اگر ایک دوسرے کے سکون کا سبب بنتے ہیں، بیوی اپنے خامد کی عزت کرتی ہے، اس کی ہر جائز بات اور خواہش کو پورا کرتی ہے، خامد اپنی زندگی کا ساتھی سمجھ کے اس کا احترام کرتا ہے، اس گھر کو جنت کا گھر کہا جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہے، جس کے اندر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے رشتے کے ساتھ رہتے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے فطرتاً مرد اور عورت، خامد اور بیوی، کہتے ہیں میں نے ان کے دل میں مودت، محبت اور رحمت رکھی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ جب ہم ایک دوسرے کی اذیت کا سبب بنیں گے تو یہ فطرت کے خلاف چلیں گے، کیونکہ اللہ نے تو ہمارے دلوں میں محبت ڈالی ایک دوسرے کے لیے، ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ بھی ہوتا ہے، یقین جان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب خدا نخواستہ میں اپنی عام زندگی کے اندر مجھ سے جب کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے نا، جب میں گھر آتا ہوں تو اس کوتاہی کے اثرات میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، اپنے گھر والوں کا رویہ ہی میرے ساتھ عجیب ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے وہ نحوست ہوتی ہے جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کی نحوست میرے گھر کے اندر سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں۔ لیکن ہم یہ بات محسوس نہیں کرتے، ہم بس ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال کے اپنی کوتاہی پہ کبھی بھی غور نہیں کرتے کہ شاید یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری ہی کسی کوتاہی کی وجہ سے کیوں ہو رہا ہو۔ تو اللہ رب العزت اس بات میں ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان حقوق کو بیان کرنے سے پہلے میں پھر ایک دفعہ وضاحت کر دوں، ایک مرد جب وہ اپنی زندگی میں کسی کی بہن، بیٹی یا کسی کے ساتھ دوستی بناتا ہے، یہ حقیقتاً اگر وہ
اس غلاظت تک نہ پہنچے جسے زنا کہتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ 5واں پارہ ہے، اس کی پہلی آیات پڑھ کے دیکھ لیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، ان پاکیزہ عورتوں کو چنو جو اللہ رب العزت نے بنائی، تو آگے فرمایا ولا متخذات اخدان، کسی ایسی عورت سے نکاح نہ کرنا جو ظاہراً دوستی کرتی ہے یا چھپ کے کرتی ہے۔ اسی طرح ولا متخذی اخدان، اسی کے اندر آگے جا کے فرمایا کہ جب اپنی بیٹی کے لیے کسی بیٹے کا انتخاب کرو تو ایسے بیٹے کا انتخاب نہ کرنا جو ظاہراً یا چھپ کے دوستی کرتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، ہم اپنی زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے گا کہ میں اس قباحت سے نہیں ہوں کہ اللہ نے کہا ایسے مرد سے نکاح نہ کرو، ولا متخذی اخدان، جو چھپ کے یا ظاہراً دوستی کرتا ہے؟ آج ہم نے اسے محبت کا نام دے کے اس کا اپنا حق سمجھ لیا، جبکہ اللہ نے اسے خیانت کہا ہے۔ کہا ایسے خائن اور بددیانت بیٹے کو اپنا داماد نہ بناؤ، ولا متخذی اخدان، اور ایسی خائن عورت کو اپنی بہو نہ بناؤ، ولا متخذات اخدان، جو دوستی چھپ کے کرے یا ظاہراً کرے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص نکاح کے بغیر اس عمل کو کرے گا، حقیقتاً وہ اپنی اولاد کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، آنے والے بچوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ یہ حق اس کی اولاد کا تھا جو کسی اور کو ڈال دیا اس نے۔ اور اسی طرح وہ بیٹی جو نکاح سے پہلے ایسی خیانت کرتی ہے، پہلے تو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ خیانت کی، پھر اس نے اپنے خامد کے ساتھ خیانت کی، پھر اس نے اپنی اولاد کے ساتھ خیانت کی۔ ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں؟ اس چیز کو ہم نے معاشرے کے اندر کہتے ہیں یہ براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے، انسان کو کھلے دل کا ہونا چاہیے۔ کیا کھلے دل کا یہ مطلب ہے کہ ہماری اولادیں مشکوک ہوں، کہ پتہ ہی نہ ہو یہ کس کی اولاد ہے، یہ کس کا بیٹا یا کس کی بیٹی ہے؟ کس رستے پہ مسلمانوں ہم چل رہے ہیں؟ جن کی نقل ہم کرتے ہیں انہوں نے صدیوں کے بعد آج اس سبق کو سیکھا ہے کہ ہم نے جو خباثت کی تھی، جن کرتوتوں کو کیا تھا، آج یورپ کے اکثر ممالک وہاں اولادیں پیدا ہی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ ان کی گناہوں، ان کی کوتاہیوں، ان کی خباثتوں کی وجہ سے۔ انہوں نے زندگی کو صرف سیکس سمجھ لیا۔ ہم بھی اس رستے پہ دوڑ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بات کرے کہتے ہیں یہ بڑے ریجڈ لوگ ہیں، یہ سخت گیر لوگ ہیں۔ کیا کوئی شخص اپنے دل سے پوچھے کہ اگر اس کے متعلق کوئی سوال کرے اور اسے احساس ہو کہ مجھے علم ہی نہیں میرا باپ کون ہے، کیا کیفیت بنے گی؟ آپ نے ایک بہت بڑا سپر سٹار تھا میراڈونا، یہ ارجنٹائن کا ایک فٹ بالر تھا۔ اس کا یہ غالباً 2008 کی بات ہے۔ سعودی عرب ٹیلی ویژن نے اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا۔ اللہ کی شان، میں اللہ کے گھر میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا تو وہاں یہ بات آئی۔ اس کا انٹرویو ہوا۔ انٹرویو لینے والے نے اس سے سوال کیا کہ دنیا میں ہزاروں نہیں کروڑوں پرستار ہیں تیرے پاس مال کی کمی نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت تیرے پاس ہے، پھر بتا ہر وقت نشے میں کیوں رہتا ہے؟ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا نہ پوچھتی تو اچھا تھا، اگر پوچھا ہے تو بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں بہت کوشش کی اپنے خاندان کا معلوم ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا بھائی یا بہن کون ہے، مجھے احساس پتہ چلے۔ میں دنیا میں اکیلا ڈھونڈتا رہا، پھر میں نے پرائیویٹ جو اس طرح کی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی مدد حاصل کی،
کہنے لگا مجھے پتہ چلا ارجنٹائن کے فلاں جو ایک گاؤں تھا یا ایک چھوٹا سا شہر تھا، اس کے فلاں ہسپتال کے اندر اس نام کی ایک عورت مجھے ہسپتال میں چھوڑ کے چلی گئی، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا میرا باپ کون ہے، میرا کوئی دنیا میں بھائی یا بہن بھی ہے یا نہیں ہے، مجھے بتاؤ میں نشہ نہ کروں تو کیا کروں، جب میرے پاس رشتہ ہی نہیں ہے۔ ہم بھی اسی رستے پہ چل رہے ہیں، آج وہ اس پہ چل کے تھک چکے ہیں، آج وہ اس زندگی میں سکون کی تلاش میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم اسلام کا کرتا پھینک کے کفر کی وادیوں میں بھاگ رہے ہیں۔ مسلمانوں کیا ہے، جن کے پاس تو رہنمائی نہیں تھی وہ تو اندھے تھے، وہ اس رستے پہ چلے گئے اور انہوں نے اپنا انجام دیکھ لیا۔ ہمارے سامنے تو قرآن جیسی کتاب موجود ہے، ہمارے پاس تو محمد الرسول اللہ کا فرمان موجود ہے، ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں؟ اور گھروں میں بھاگ کے بیٹیاں جا کے شادی کرتی ہیں عدالت میں، اور پھر جب ایک ایک دو دو بچے ہو جاتے ہیں پھر پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں ہمارا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لا نکاح لمن لا ولی لہ، ہر بیٹی یہ بات سمجھ لے، اگر اس کا باپ اس پر رضامند نہیں، اس نکاح میں شامل نہیں ہے تو اس کا نکاح نہیں ہے، وہ بدکاری کر رہی ہے زندگی میں۔ اور بدقسمتی یہ کہ ہماری عدالتیں اسے جائز تصور کرتی ہیں، ہمارے بعض فرق جو ہیں اسے ٹھیک تصور کرتے ہیں اور اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ انہیں نہ اللہ کے رسول کی حیا آئی نہ اپنے رب کی حیا آئی، ان مولویوں نے صرف اپنا پیٹ دیکھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے جن لوگوں کی صفات بیان کی ہے نا، آپ سورت احزاب کی ان آیات کو جس میں 10 صفتیں بیان کی، سورت مومنون کی آیات جس میں 10 صفتیں بیان کی گئی، سورت اللہ اکبر 19واں پارہ اس کی آیات وعباد الرحمن جن کی صفات 10 بیان کی گئی، اس میں سب سے بڑی صفت جو بیان کی والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ مرد یا عورت۔ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اور اس بات پہ کبھی ہمارے ضمیر نے ہمیں ملامت بھی نہیں کی کہ اے مسلمان، بیٹے یا بیٹی تو ایک غلط راستے کو منتخب کر چکا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت معاویہ یا ان کے بیٹے کو بہت گالیاں نکالتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی والدہ ہندہ مکہ فتح ہوا تو یہ آئی اپنے اوپر چادر اوڑھ کے کہ میں پہچانی نہ جاؤں، کیونکہ اس نے بہت بڑا ایک جرم کیا تھا، سیدنا حمزہ کو شہید کروا کے آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ آپ نے انہی باتوں کا تذکرہ کیا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کہا ٹھیک ہے، پھر کہا 5 وقت نماز پڑھنی ہے، کہا ٹھیک ہے، کسی پہ بہتان نہیں لگانا، کہا ٹھیک ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بدکاری نہیں کرنی، تو ہندہ نے کہا تھا کیا ایک آزاد عورت بھی ایسا کر سکتی ہے؟ ابھی وہ مسلمان نہیں تھی پہلے، اس نے کہا ایک خاندانی عورت بھی ایسا سوچ سکتی ہے؟ پہلے خاندانوں کی بڑائی اور عزت اور عظمت اس میں تھی کہ خاندانی بیٹیاں ایسے کردار کی حامل نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو سب سے پہلے حقوق لینے اور دینے سے پہلے ہم اپنے کردار کو تو دھو لیں، اسے تو صاف کر لیں تاکہ آنے والی نسل تو اچھی بنے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے کی عادی ہے۔ جس نے غور و فکر ہی نہ کیا اس کے لیے کیا ہے، جو مرضی ہوتا رہے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں فَانْكِحُوا، نکاح کرو، اور اپنی زندگی کی تسکین چاہتے ہو تو تمہارے لیے جائز رستہ رکھا ہے۔ فَانْكِحُوا،
ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، 2 نکاح کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. فإن خفتم، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر فرمایا پھر ایک ہی ہے. فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ، پھر ایک ہی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 نکاح کیے، ایک کو بڑی محبت سے رکھا، دوسرے کو پیسے ہی چھوڑ دیا، جب قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو اس کا آدھا دڑ مفلوج ہوگا کہ اس نے ایک کا حق ادا کیا دوسرے کا نہیں کیا. ہم ان باتوں کو تماشا ہی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی، یہ تو گھڑے کی مچھلی ہیں، جس طرح جسے چاہو پکڑ لو، جسے چاہو چھوڑ دو. تو نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی الا تعولوا، کہ تمہارے لیے بہتر بات یہ ہے کہ اگر انصاف کر سکتے ہو تو آگے چلو، وگرنہ فواحدۃ. اور اس کا حق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم نوجوان تھے اور نوجوان سارے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ آتے ہی مخاطب ہوئے، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع الباء فلیتزوج، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس استطاعت ہے، مال ہے، گھر ہے، رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ ہے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے. کیوں؟ فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، یہ آنکھوں میں شرم پیدا کر دیتی ہے اور یہ انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کا سبب بنتی ہے. آج شادی کر کے بھی اگر ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کر سکے، اگر ہم آنکھوں کی خیانت سے نہ بچ سکے، کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی کا ساتھی بھی دیا اور مجھے جائز اور اچھا راستہ بھی دیا، اس کے باوجود میری آنکھیں بھوکی ہی رہیں، میں بدکاری کا ہی سوچتا رہا. العیاذ باللہ. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اگر شادی کی استطاعت نہیں تو روزے رکھا کرو، کیونکہ یہ انسان کی خواہش کو توڑ دیتا ہے، اس کا کردار درست رکھتا ہے. آج ہم اس بات پہ بہت پریشان ہیں، اولادوں کی بدتمیزی پہ پریشان ہیں، آداب معاشرت کے اندر ایک طوفان بدتمیزی بچا ہوا ہے، اس پہ پریشان ہیں. لیکن اس پریشانی کے اسباب بھی ڈھونڈنے چاہیے. کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اگر تمہارے ہاں ایسے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کا پیغام آئے جس کا اخلاق بھی اچھا ہے، وہ دین کے معاملے میں بھی اچھا ہے، اگر تو اس کے ساتھ شادی کر دو تو امن قائم ہو جائے گا. اگر تم نہیں کرو گے تو دنیا میں ایک فساد پیدا ہو جائے گا. آج ہماری سوچ کیا ہے؟ بچہ نشہ کرتا ہو، بچہ بدکار اور زانی ہو، اس کی ایک فیکٹری ہونی چاہیے، وہ ایک مالدار ہونا چاہیے، اس کے پاس ایک لمبی چوڑی پراپرٹی ہونی چاہیے. پھر روتے ہیں، وہ بیٹیاں روتی ہیں کہ میں اس کے گھر میں ہوں، میرا خامد باہر جا کے یہ گند جو ہے اپنے منہ کو لگاتا ہے. العیاذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی 5090 نمبر حدیث ہے. آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، تم اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کرتی ہے. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے حسب نسب خاندان کی وجہ سے، وجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اس کے دین کی وجہ سے. آپ نے پھر فرمایا فافزر بذات الدین تریبت یداک، تیرے خاک آلود ہوں
یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن دین کو ترجیح دیا کرو۔ آج ہم بحیثیت مسلمان، یقین جانیے اس وقت دکھ ہوتا ہے، بعض نوجوان روتے ہیں آ کے کہ میری منگنی ہوئی، انہوں نے شرط رکھ دی ہے کہ داڑھی کٹوا کے آنا، ماں باپ نے کہا تیری شادی کرنی ہے داڑھی کٹوا دو۔ میرے بھائیو، جب اللہ کی نافرمانی کر کے خاندان کا آغاز کریں گے تو آنے والی نسل کیسی ہوگی؟ اور پھر ہم اس بات کو خوشی کا نام دے کے سفید داڑھیوں والے ناچتے ہیں ڈھول کی تھاپ پہ۔ پہلے کم از کم جو لوگ اہل حدیث کہلاتے تھے یا دیندار کہلاتے تھے، ان کی شادیوں پہ یہ خباستیں نہیں ہوتی تھی۔ اب تو جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ چاہے وہ صف اول کا نمازی ہے، وہاں جاؤ تو ڈی جے لگا ہوتا ہے، وہاں فزیکل کنجر نہیں تو کم از کم وہاں ٹیک لگا کے پورے کان پھاڑے جاتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے جی، بیٹی کی شادی ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہے، بیٹوں نے یہ کیا، بیٹی نے یہ کیا۔ کیا اپنے کاروبار کے معاملے میں بھی بیٹے کی ایسا مشورہ قبول کرتے ہیں جو ہمارے کاروبار کے لیے نقصان دہ ہو؟ دین برباد ہو جائے، بیٹا خوش ہونا چاہیے، بیٹی کو راضی ہونا چاہیے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، لیکن اس بات کا احساس اس وقت ہوگا جب دین کے علاوہ ہم سے کسی دوسری چیز کا سوال نہیں ہوگا۔ یاد رکھے، سب سے پہلے جو سوال ہم سے ہوں گے، من ربک، کون ہے تیرا رب؟ رب کی مانی ہوگی تو بتائیں گے نا ہمارا رب فلاں ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اس وقت پھر یہ انسان نے اگر یہ ان کے حکم کے مطابق زندگی نہیں بسر کی ہوگی تو یہی کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے، میرا نبی کون تھا، میرا رب کون ہے، کوئی مجھے پتا نہیں۔ آج پہچان لو اپنے رب کو، آج پہچان لو اپنے رسول کو، آج اپنے دین کو پہچانو، تمہارا دین تم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اگر آج دین کی حیا کر لیں گے، اپنے نبی کی حیا کر لیں گے، ان کے احکامات کی تابعداری کر لیں گے، تو آنے والے وقت میں ہمیں اللہ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب حقوق کے متعلق بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، ہر بندہ ذمہ دار ہے، کسی نہ کسی دائرہ کار کے اندر اللہ نے اسے ذمہ داری دی ہے، اور اس کی رعیت جو ہے نیچے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، حکمران اپنے ٹوٹل جہاں اس کی حکومت ہے اس کا مسئول ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں یا وہ لوگوں سے کرواتا ہے، اگر وہ برا کرواتا ہے تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا یہ کیوں کروایا۔ آج میں وقت کے حکمرانوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے سرکاری اسکولوں کے اندر ضلعی سطح کے اوپر ناچ اور گانے کا مقابلہ شروع کروایا ہے۔ کیا اس بات کو بھول گئے ہیں؟ کیا تمہارے عمرے کرنے، بیت اللہ کے اندر جا کے نمازیں پڑھنی اللہ تمہارے منہ پہ مار دے گا؟ لوگوں کی بیٹیوں کو نچوانے کے لیے بلاتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، اور زبردستی سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، اس کے باوجود ان بے شرموں کو کوئی اثر نہیں ہے ابھی تک۔ اور انشاءاللہ میں عرض کر دوں کہ جس نے بھی ایسا کردار ادا کیا، وہ سابقہ ہے یا موجودہ یا آئندہ آنے والے، جس نے صراحت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، بے نظیر کا حال دیکھ لو۔ اس نے کہا تھا یہ اسلامی سزائیں جو ہیں ان کے متعلق بڑی بری بات کی تھی، اور اس کا حشر کیا ہوا؟ بھٹو نے اگر سر عام یہ بات کہی تھی میں تھوڑی سی پیتا ہوں، اس کا حشر کیا ہوا؟ اور تم 2-3 دفعہ ملک بدر ہوئے، قید ہوئے۔
ہوئے تمہیں ابھی تک احساس نہیں ہے کہ ذلتیں اور عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، شیطان کے پیچھے لگنے میں نہیں ہے؟ اللہ نبی کریم نے فرمایا فالامام راع، امام اپنے جو حکمران ہے اپنے زیر نگی جتنے بھی معاملے ہوتے ہیں ان کا ذمہ دار ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس کی رعیت میں جو بھی ہوتا ہے اللہ نے اس سے سوال کرنا ہے یہ کیوں ہوا تھا۔ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، ہر بندہ اپنے خاندان، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بہن بھائیوں کا ذمہ دار ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس سے سوال ہوگا اولاد کے معاملے میں اس کی تربیت کیسے کی، ان کے معاملات کیسے چلائے، گھر کے معاملات کیسے ہوئے۔ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، عورت جو ہے اپنے خامد کے گھر کی مسئولہ ہے، اس کا مال، اس کی عصمت، اس کی اولاد، اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، اور عورت کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے خامد کے خلاف انگیخت کرتی رہے، ہر وقت اپنے خامد کی بری باتیں انہیں بتاتی رہے کہ تمہارا باپ ایسا، تمہارا خیال نہیں رکھتا، میں تمہاری زیادہ حقدار ہوں، میں تمہارے ساتھ زیادہ ایسا کرتی ہوں۔ ایسا کرنے سے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے، گھر میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ اور خادم، والخادم سیدہ راعٍ، جو خادم ہے، چوکیدار ہے، اس کی چوکیداری پہ جس طرح اس کے مالک نے مقرر کیا ہے وہ اس کا مسئول ہے۔ اگر وہ چوروں کے ساتھ ملے گا تو قیامت کے دن اس کو پوچھا جائے گا کہ تو اس کا محافظ تھا کہ تم نے چوروں کا ساتھ دے دیا۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، زندگی کے اصول دو باتوں میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم اس کے اندر اس طرح فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی۔ اگر زندگی کا سکون چاہتے ہو، اگر زندگی کا اطمینان چاہتے ہو، معاشرے کے اندر خیر چاہتے ہو تو تعاونوا علی البر والتقوی۔ اگر تعاون کرنا ہے تو نیکی کے اندر اور تقوی کے اندر تعاون کرو ایک دوسرے کا۔ اگر کوئی بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اپنا ہے یا غیر، اس کی بات ماننی چاہیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اگر باپ بھی برائی کی طرف بلاتا ہے تو مت جاؤ، اولاد ماں باپ کو برائی کی طرف بلاتی ہے تو مت جاؤ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آج ہم کہتے ہیں مجبور ہیں جی، بچے کرتے ہیں جی۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کیا اگر باپ اس فنکشن کا بائیکاٹ کر دے کہ اگر یہی کچھ کرنا ہے میں نہیں آؤں گا، تو فنکشن ہو سکے گا؟ کوئی رشتہ دے گا؟ ہماری مرضی شامل ہوتی ہے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، برائی اور گناہ کے اندر تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا انتقام بڑا ہی سخت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت تو ہم سے یہ چاہتے ہیں، نبی کریم نے دعا دی ایسے بندے کے لیے، رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پہ رحم کر دے، قام من اللیل، وہ رات کو فجر سے پہلے اٹھا، فصلی، اس نے نماز پڑھی، وَأَيْقَظَ امْرَأَتُهُ، اپنی بیوی کو اٹھایا، فَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ نہ اٹھی، نَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اس نے پانی کا چھینٹا مارا کہ اٹھو میرے ساتھ تم بھی نماز پڑھ لو۔ اور پھر اس عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت، اس عورت پہ بھی اللہ رحم کرے جو رات کو اٹھی نماز کے لیے، اس نے اپنے خامد کو اٹھایا، اگر وہ نہ اٹھا تو اس کے پانی کے چھنٹا مارا کہ اٹھو میرے ساتھ نماز پڑھو، اور اگر ایک دوسرے کو اٹھایا، صرف 2 رکعتیں نماز پڑھ لی۔ فجر کی اذان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کو شامل کر لیں گے۔ آج ہم مختلف مصائب پہ علماء صلحاء کے پاس آ کے منتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب دعا کریں،
مولوی صاحب فلاں معاملہ ہے، واللہ اللہ کی نظروں میں آپ سب سے بہترین ہیں، بحیثیت والد کے، بحیثیت والدہ کے، بحیثیت اولاد کے، جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اگر ہم اس معاملے میں، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے تو ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جب ہم برائی کے معاملے میں بڑے شیر ہوتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی کسی برائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو روکنے کے لیے کئی اکٹھے آ جاتے ہیں، لیکن برائی کے خلاف کبھی مل کے نہیں جاتے، اس برائی کو ختم کر کے دم لیں گے۔ چند دن پہلے پاسپورٹ آفس کے متعلق میں نے گفتگو کی، یقین جانیے وہ لوگ جن کے متعلق میں تصور بھی نہیں کر سکتا، انہوں نے بندے بھیجے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، اسے معاف کر دیں۔ میں نے کہا میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، وہ رشوت نہ لے، لوگوں کا کام کرے، میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہوں گا کہ اس نے خواصت چھوڑ دی ہے، لیکن وہ مصر تھے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں۔ کیوں بیٹھوں؟ برائی کے لیے بے شمار اس کے دوست بن کے آ جاتے ہیں، کوئی بھی ہو کسی معاملہ میں، اور نیکی کے لیے کہتے ہیں یار چھڈ پر تینوں مصیبت پئی ہے کہ تو ضرور کرنا ہے۔ ایسا بھی مشورہ مجھے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ آداب معاشرت ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اور پھر میاں اور بیوی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کریم دوسرے پارے میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ لباس یہ کیا ہے؟ کیوں پہنتے ہیں؟ کہ اس نے ہمارے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے کہ ہمارے جسم کا ننگ کوئی نہ دیکھ سکے۔ تو اسی طرح میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میاں بیوی کی حیثیت سے، حالانکہ گناہ نہیں کیا، وہ جائز امور تھے، اپنے بیڈ روم کی باتیں باہر آ کے بتاتا ہے، اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں کہ میں اس سے پوچھوں گا اس نے کیوں اپنے راز فاش کیے۔ آج آپ دوستوں کے سامنے آ کے یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور اس بات پہ احساس نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس، لوگوں میں سب سے بدترین لوگ ہیں عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے سب سے بدترین وہ ہے یفضی الی المرأۃ وتفضی الیہ ثم ینشرها، اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جو واقعات ہوئے وہ باہر آ کے بیان کر رہا ہے، چاہے بیوی بیان کرتی ہے یہ وہ بندہ۔ اشر الناس، بدترین انسان ہے اللہ کی نظروں میں۔ آج یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہم اپنے دوستوں کی مجلسوں میں مزے لے کے بیان کرتے ہیں کہ آج ہمارے معاملات یہ ہوئے، العیاذ باللہ، اور اللہ کی نظروں میں کیا بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خاوند کے ذمہ عورت کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے ادا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے نے 1,00,000 روپے کی جیکٹ یا اچکن پہنی ہوئی ہے اور بے شرمی کی انتہا یہ ہے، بلکہ بے غیرتی یہ ہے، کہتے ہیں 5,000 روپے حق مہر لکھو۔ 5,000 کا ایک بندے کو کھانا بھی مل سکتا ہے؟ شرعی حق مہر بنو۔ مولوی اپنا 5,000 لے کے حرام خور کھا لیتا ہے، اس کا 500 لکھتا ہے۔ اگر اس کا بھی کردار ہو تو وہ بتائے کہ بیٹی کی ملکیت بناؤ کچھ۔ مجھ سے کئی لوگ ناراض ہوتے ہیں، میں ایسے ظلم کا کبھی بھائیوال نہیں بنا کہ اگر بیٹی کو، اللہ نے قرآن میں کہا ہے سارے معاملات میں پیسے خرچتے ہیں، باجوں والوں کو دیتے ہیں، ناچنے والوں کو دیتے ہیں، بارات کے لیے گاڑیاں کئی لاکھ روپے کی بک کرتے ہیں، جب بیٹی کو حق مہر دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں 5,000 10,000 لکھ لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور پھر اگر کوئی دے ہی دیتا ہے تو کہتے ہیں غیر معجل لکھ لو، ذہن میں یہ ہوتا ہے دینا ہی نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا جس نے حق مہر بولا نہ دیا، قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں جب پیش ہوگا زانیوں کے ساتھ پیش ہوگا۔ اور کچھ لے لیتے ہیں
کہتے ہیں معاف کر دو. یہ پہلے دن ہی فقیر اپنا جو ہے کشکول لے کے بیٹھ جاتا ہے, جی منو ہے کمیر معاف کر دو. اگر یہ کسی اسلامی ملک کی عدالت ہو تو ایسے شخص کو کئی مہینوں تک قید کی سزا دے جو اس سے معاف کروا رہا ہے. جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. جب تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لو تو کس طرح واپس لے سکتے ہو؟ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ایک خزانہ بھی لکھ لیا جائے وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اگر ایک خزانہ بھی دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتے. آج عدالتوں میں جھگڑا ہی یہ ہے, طلاق دے دیتے ہیں, حق مہر نہیں دیتے ہیں. اور یہ احساس ہی نہیں کل اللہ کی عدالت میں جا کے کیا کرنا پڑے, کس طرح اس ظلم کا سامنا کریں گے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان اعظم الذنوب عند اللہ رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمہرها. اللہ کے نزدیک سب سے عظیم جرم یہ ہے کسی شخص نے کسی عورت سے شادی کی, اس سے فائدہ اٹھاتا رہا, اپنی حاجت پوری کر لی, طلاق دی لیکن اس کا مہر نہیں دیا. اللہ کے نزدیک یہ عظیم جرم ہے. اور اس جرم کا کون کون ارتکاب کرتا ہے اپنے آپ کو خود پوچھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے معاملے میں بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے معاملے میں. اللہ رب العزت نے نان و نفقے کے متعلق فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورتوں کے حقوق یاد رکھو کہ تم پہ لازم ہے, فرض ہے, جو تم کھاتے ہو اسے کھلاؤ, جو تم اچھا پہنتے ہو اسے بھی اچھا پہناؤ. اور اس پہ کیا ہے کہ وہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت رکھے. جس چیز کو خامد ناپسند کرتا ہے وہ جان بوجھ کے نہ کرے. اور عورتوں کو بھی کہا کہ تمہاری جنت اور جہنم تمہارا خامد ہے, چاہے اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے جہنم خرید لو, چاہے اس کی عزت اور احترام کر کے جنت لے لو. اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک دائرہ بنایا ہے کہ اس دائرے کے اندر رہ کے اپنی زندگی گزارنی ہے. اگر ہم اس دائرے کے اندر رہیں گے, دوسرے کا حق ادا کریں گے تو ہمارا حق بھی ہمیں مل جائے گا. اگر ہم دوسرے کا حق غصب کریں گے تو اپنے حق کے متعلق مت چیخیں پھر. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ وہ گزارشات تھی, ہے تو تلخ لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اگر ہم اچھی زندگی کے متمنی ہیں تو پھر ہمیں اللہ کے ان احکامات کا لحاظ کرنا ہوگا. اگر ہم اپنے معاشرے میں امن و سکون کے متلاشی ہیں تو ہمیں اس یونیورسل قانون کو اپنانا ہوگا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ کوئی عارف حبیب صاحب ہیں، کوئٹہ میں انتقال کر گئے، ان کے عزیزوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ محمد اکرم سیٹھ صاحب یہ حافظ آباد کے رہائشی تھے، کہتے ہیں مکرم مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں حاجی اسلم فیاض صاحب کوکر، ان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ انہیں صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے 3 ماہ کے بھتیجے کا دماغ کا آپریشن ہے، اللہ رب العزت اس بیٹے کو صحت سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں واپس لائے۔ ہاں، یہ ایک بھائی نے کہا ہے اس ہفتے میری بیٹی کی رخصتی ہے، سب نمازیوں سے دعا ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اللہ ہر بیٹی کو خوشیاں اور آسانیاں دے۔ ایک بھائی نے کہا ان کا بیٹا سعودی عرب کے شہر میں روزگار کے سلسلے میں پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آمین امام کے کہنے سے پہلے کہنا چاہیے یا بعد میں یا ان کے ساتھ؟ ایک بندہ 40 لاکھ کی دکانوں پر ناجائز قبضہ کر کے حج کو جا رہا ہے، اس کے پاس لوگوں نے پوچھا تو کہتا ہے اللہ جسے چاہے رزق دے، جسے چاہے اپنے گھر بلائے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی انسان حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو اس کا رزق ٹھیک نہیں ہے، تو جب وہ میقات پہ جا کے احرام باندھتا ہے اور لبیک پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ ہر حاجی اور معتمر کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو اگر اس کا رزق حلال ہے تو کہتے ہیں لبیک و سعدیک، تیری حاضری کو قبول کیا جاتا ہے، تیرے لیے خوش نصیبی کے دروازوں کو کھولا جائے گا۔ لیکن اگر اس کا رزق ٹھیک نہیں، اس نے ظلم و زیادتی کر کے جا رہا ہے، تو فرشتہ کہے گا لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قطعاً قبول نہیں اور نہ ہی تیرے لیے کوئی خوش نصیبی کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اگر کوئی شخص، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے آپ کی زندگی میں وفات پا گئے، آپ کی ایک ہی بیٹی رہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے انہیں کہا تھا اپنی پیاری بیٹی سے، پیاری بیٹی اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہے تو صاف کر لو، قیامت کے دن اس معاملے میں کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنی بدماشی پہ خوش نہیں ہونا چاہیے دوسرے کا حق مار کے، بلکہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ کل اللہ کی عدالت میں کیا پیشی دوں گا، کس طرح ہوگا۔ یہ حاجی گلزار صاحب نے کسی جنازے کے متعلق کہا تھا، وہ آئی ہے میت؟ جی یہ میت آئی ہے باہر؟ میرے عزیز بھائیو، الحمدللہ آئندہ جمعرات سے حج کی فلائٹیں شروع ہو رہی ہیں، تو ہم حج ٹریننگ پروگرام کر رہے ہیں پرسوں اتوار کے دن صبح 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک۔ جو لوگ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، یہ کئی سالوں سے اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ یہ غالباً 2006 یا 7 کی بات تھی، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک بڑا خوبصورت نوجوان آیا اور مجھے آج کہنے لگا آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میں یہاں تک آ گیا ہوں، آگے مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت سے مجھے احساس ہے کہ جو حجاج جاتے ہیں ان میں اکثر لوگ انہیں طریقے کا علم ہی نہیں ہوتا۔ جو سرکاری ٹرینر ہیں وہ انہیں اس طرح ان کی تربیت نہیں کرتے، ٹیکنیکلی تو انہیں باتیں بہت سی بتائی جاتی ہیں، لیکن شرعی طور پہ اللہ کے نبی نے کس طرح حج کیا یہ باتیں بہت کم بتائی جاتی ہیں۔ اور ہم اللہ کی توفیق سے کئی سالوں سے یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور جب لوگ حج کر کے واپس تشریف لاتے ہیں تو الحمدللہ وہ اس بات پہ بہت مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا احساس ہوا کہ ہم نے یہاں کیا کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ لٹریچر بھی دیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ کی رضا کے لیے ان کی تربیت بھی کریں گے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کا حج کس طریقے سے کرنا۔ اس لیے جو آپ میں سے بھی لوگ جا رہے ہیں یا عزیز و اقارب میں سے جو جا رہے ہیں، انہیں آپ اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ 5 مئی روز اتوار صبح 10 بجے یہاں تشریف لائیں۔ خواتین کے لیے بھی الگ انتظام ہوگا۔ ہم انشاءاللہ پروجیکٹر لگا کے حج کے ان مقامات کی تصویر سامنے رکھ کے لوگوں کی تربیت کریں گے۔ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ میت آئی
نماز کے بعد انشاءاللہ ایک جنازہ ہے، سنن اور نوافل آپ بعد میں ادا فرمائیں، پہلے نماز جنازہ پڑھیں گے کہ ہمارے مؤذن حاجی گلزار صاحب ان کے کوئی عزیز ہیں، اللہ رب العزت ان کی اور سب جو بھی فوت ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ہر مسلمان پریشان جو ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہماری معاشرتی زندگی میں آسودگی فرمائے، اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرمائے، اللہ ہمارے ملک پہ اے اللہ تو ہمارے ملک پہ رحم فرما دے، اے اللہ اس پہ رہنے والوں پہ رحم فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔